وفا کا رشتہ ہر لمحہ مدارس نے نبھایا ہے، ادب کیا چیز ہے ہم کو مدارس نے سکھایا ہے، گلستاں کو خزاں ہونے سے ہم نے ہی بچایا ہے، جہالت کے ہر ایک طوفان کو رستے سے ہٹایا ہے، مدارس نے ہمارے دین و ایمان کو بچایا ہے، مدارس نے جہاں سے ظلم کا سایہ مٹایا ہے، پیام امن و الفت نو ہے انسان کو سنایا ہے، مدارس اہل صوفہ کے تقدس کی کہانی ہے۔ مت کر نصیحت دل میرے گھبرائے ہیں، ناصحاں مت کر نصیحت دل میرے گھبرائے ہیں، جو مجھے سمجھو ہو دشمن وہ جو مجھے سمجھائے، وہ مجھے سمجھا ہے دشمن جو مجھے سمجھائے ہیں۔ دوستو، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بزرگوں، دوستوں، وقت کی قلت کی بنا پر اور نصائح کلمات ہم جیسے طالب علم سے کیا ہوگا، خود ہم کو نصیحت کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات کو اس انجمن کے تحت جو نسبت کے ساتھ بلایا گیا ہے، میں آپ حضرات کے آمد پر بہت تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ بس ایک آیت ہے صرف اس کی کہ ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ کرنا تو تعلیم کے بارے میں بہت کچھ تھا، اس انجمن میں، اس ادارے میں، ادارہ اسلامیہ میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارے عوام کو اب تک یہ معلومات نہیں ہے۔ ہم تو صرف یہ اپنے کاروبار میں، اپنے عدم فرصت میں یہ مشغول اور مگن ہے، جس بنا پر اسلام کا اب تک کوئی بھی نقطہ ہمارے دل میں اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس کا جو نمونہ پیش کریں بارگاہ الہی میں، میرے پاس وہ موجود نہیں ہے۔ دوستو، بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اسلام پر ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور یہ ادارے، یہ اسلامی ادارے ہیں جو اسلام کی تعلیم ہوتی ہیں، دین کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی ہے، تو یہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہیں۔ اسلام، میں آپ کو یاد دلا دوں، اسلام دنیا میں جب سے اللہ نے اس دنیا کو شروع کیا، پیدا کیا یا بنایا، تو سب سے پہلے اسلام اس دنیا میں آیا، اس کے بعد سب سے پہلا پیغمبر اس دنیا میں آیا، سب سے پہلے اذان اس دنیا میں آیا، سب سے پہلے یہ نماز اس دنیا میں آیا، سب سے پہلا نبی اس دنیا میں آیا۔ پھر ہم پر یہ سارے الزامات ہیں، چونکہ ہم ان تواریخ سے ناواقف ہیں کہ ہمیں یہ کہا جائے، ہم سیاست کی بات نہیں کرتے، ہمارے مربی لوگوں سے یہ بات آئی ہے کہ آخرت میں ایسی چھٹائی ہوگی، ایسی چھٹائی ہوگی کہ لوگ عش عش کریں گے۔ اب تو نظر آ رہا ہے کہ دنیا ہی میں یہ چھٹائی شروع ہو گئی ہے، چونکہ ہم اسلام کو بھول چکے، دین کو بھول چکے، علم کو بھول چکے، قرآن و سنت کو بھول چکے، تو پھر ہماری چھٹائی یہاں ہو کر ہی ہونا ہی شروع ہو چکا ہے۔ چھٹائی کس اعتبار سے ہوگی وہ آپ کو ہم سناتے کہ یہ بات ہمارے علماء کرام سنائیں گے، جن کی نصیحت کی ہم کو ضرورت ہے۔ دوستو، بزرگوں، ہم نے کہا کہ اسلام سب سے پہلے ہمارے ہندوستان میں آیا، اذان سب سے پہلے ہمارے ہندوستان میں آیا، نماز سب سے پہلے ہمارے ہندوستان میں آیا، اور یہاں ہندوستان میں سب سے پہلا نبی آیا، تو کون گھر واپسی کرے گا بھائی؟
گھر واپسی وہ کرے جن کا گھر نہیں ہے، اور جن کا ہمیشہ گھر ہے واپسی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرا یہاں بھی گھر ہے اور جنت میں بھی گھر ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم سب کو لے کر اکٹھا جنت میں داخل ہوئے، اور جنت میں داخل ہونا حضرت آدم کا یہ رحمت ہے، اور جنت سے نکال کر اس سرزمین ہندوستان میں بھیجا گیا، یہ بھی رحمت ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہمارے حجاز میں ہوئے، وہ بھی ایک رحمت ہے، اور ہمارے نبی اس دنیا سے گزر گئے، وہ بھی ایک رحمت ہے۔ رحمت اولین ہی سے ہماری اس سرزمین میں آتا رہا، آتی رہی ہے اور آتی رہے گی، قیامت تک آتی رہے گی۔ دوستو بزرگوں، جلدی جلدی اسی لیے کہہ رہے ہیں، دو چار بات ہم کو سمجھانے کا یہ صرف آپ کے سامنے رکھنے کی یہ تھی کہ جب یہ رحمتی رحمت ہے تو یہ ادارے آئے کہاں سے؟ یہ مدارس اسلامیہ آیا کہاں سے؟ یہ طلباء اس ادارے میں پیدا کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ طلباء یہاں سے کیسے یہ قرآن و حدیث کی تعلیم لے رہے ہیں؟ یہ کوئی اپنی منمانی تھی، یا کوئی ایسا من گھڑت طریقہ تھا، یا کوئی ایسی بات تھی جو علماء کرام نے اس چیز کو لا کر کے عوام کو یہ اندھا بنا رہے ہیں؟ یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ہے آپ کو، اور ہمیں یہ معلوم ہے مدینہ المنورہ میں نبی پاک آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، پھر اس کے اندر صفہ یہ تعلیم کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ صفہ قائم کیا۔ اس وقت گرچہ نام نہیں تھا، ہم مدارس کے نام بہت رکھتے ہیں، لیکن مدارس اگر بول کر اس کو جاننا چاہیں گے تو جامعہ صفہ بول کر ہم اس کو استعمال کریں گے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ بہت ساری دارالعلوم ہیں، بہت سارے اسلامی ادارے ہیں، لیکن ہر ادارے کا الگ الگ نام کر کے اس کی شناسائی آپس میں جو ہے عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب آخرت میں اصحاب صفہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن ان اصحاب صفہ کو حکم ہوگا، وہ اٹھ کر جب یہ اللہ کے طرف سے سوال ہوگا وہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے کہ یہ سارے طلباء ہمارے اور آپ کے اور سارے مسلمین اور مومنین کے بچے جو اس ادارے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو اس ادارے میں قرآن و حدیث کی تعلیم لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوار کر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ محترم بزرگ دوستو، بڑی سمجھ اور غور کی بات ہے کہ جب اصحاب صفہ کو وہاں اللہ پاک یہ سوال کرتے ہیں قیامت کے دن تو وہ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ اصحاب صفہ جب جواب پہ آتے ہیں، یہ سارے طلباء جو مسلمانوں کے یہ بچے آج مدرسے کے اندر داخل ہو کر طلباء میں نام درج کرایا ہے، تو یہ سارے طلباء بھی اٹھ جائیں گے اور اس سوال کے ساتھ یہ بھی اپنا حشر لے کر، یعنی اپنے حسرت کو لے کر کے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا جس طریقے سے اصحاب صفہ کی نسبت ان ادارہ اسلامیہ کو موصول ہے، اس ادارہ اسلامیہ کو حاصل ہے، دوستو اور بزرگوں، تو اصحاب صفہ جو صفہ کے اندر رہ کر قرآن کی تعلیم لیا، احادیث کا تعلیم لیا، تو ان کی نسبت اصحاب صفہ سے جو متصل ہو گئی، تو ان ادارہ کے اندر یہ طلباء جو تعلیم حاصل کیے تو ان ادارے کو بھی اصحاب صفہ کے نسبت میں یہ داخل ہو گئے، وہ اسی کے یہ برانچ ہیں۔ دوستو بزرگوں، اور کہا گیا کہ اگر اس کے حق میں کوئی طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس کی کوئی بد نظمی کا کوئی اس طرح حساب و کتاب لگاتے ہیں، اور غیر تو غیر ہیں، اپنوں میں اگر یہ باتیں آ گئیں کہ یہ ادارے یہ کچھ نہیں ہیں، اپنے دلوں میں اس کا کچھ عظمت نہیں ہے، ان قرآن و حدیث کے تعلیم یافتہ طلباؤں کی کچھ عظمت نہیں رکھتے، تو پھر یہ کہا اللہ کے نبی نے، یاد رکھو امتو کہ ان کی تم نے طعن و تشنیع کی، اور قیامت کے روز اس کا حشر نشر جو ہوگا آپ کی موجودگی میں ہوگا، اور اللہ کے نبی یہ فرما کر گئے ہیں کہ جس وقت کہیں گے یا معاشر العلماء، وہاں یہ پکار ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے یہ ندا آئے گی، اے علماء کی جماعت تم ایک طرف آ جاؤ، تمہاری جماعت ایک طرف کھڑی ہو جائے گی۔ دوستو بزرگوں، آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن میں چھانٹ چھانٹ کر ایک آدھ بات اس طرح کر رہا ہوں۔ ہمارے مکرم معظم حضرت مولانا الحاج منور حسین صاحب تشریف فرما ہیں، ساری باتیں بقایا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کے لیے ان کو بلایا گیا ہے، تو ہم یہ نصیحت کے طور پر نہیں، یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہی ادارہ نہیں، ہمارے علاقے میں نہیں، بلکہ دنیا ہندوستان میں نہیں، بڑے دنیا کے اندر
آپ یہ کہہ لیجئے ہمارے ہندوستان میں جتنے ادارے ہیں، ان اداروں میں سالانہ جو آپ کے سامنے یہ منظر پیش کیا جاتا ہے، کہیں جلسوں میں دستار بندی ہوتی ہے، کہیں جلسوں میں یہ مکالمہ ہوتا ہے، کہیں بچوں کو کھڑا کر کر اپنے شناسائی کے لیے تعلیم و تربیت کا یہ نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، کیوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بات اس کے اندر یہ ضرور زور پیدا کی ہے، ہمارے ہندوستان جیسے کہیں ملک میں اس طرح ادارے نہیں ہیں، دینی ادارے نہیں ہیں، دینی مدارس نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، اسی طریقے سے ہر مدارس میں دستار بندیاں ہوتی ہیں، قرآن پڑھ کر اس کو مکمل کرنے کے بعد اس کے فضائل کو ظاہر ہمارے سامنے رکھنے کے بعد ان بچوں کے سروں پر یہ جو تاج رکھتے ہیں، آج اس نام کو، اس پگڑی کو تاج سے بدلا گیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، قیامت کے دن بھی ان کے والدین کے سروں میں تاج رکھیں گے، اسی لیے ان بچوں کے سروں پہ جو پگڑی باندھی جاتی ہے تو ان کو تاج سے مبدل موسوم کیا گیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، عرب ممالک میں خاص کر ہمارے ملک حجاز سے جو علماء کرام، جو امام ائمہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ہندوستان کے جو دورہ کرتے ہیں، ہندوستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں، سارے اداروں کو دیکھ کر اتنے خوش ہوتی ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، تہے دل سے اس کی زبان سے نکلتی ہے کہ ہمارے حجاز میں اس طریقے سے طریقہ نہیں ہے، ہمارے عربوں میں اس طریقے سے مدارس نہیں ہیں، اس طرح طریقہ نہیں ہے۔ وہ دعائیں دے کر جاتے ہیں، واپس ہوتے ہیں کہ اسلامی ادارے ایسے ہیں جو اپنے اس اداروں میں بچوں کو، اپنے جالوں کو یہ حفاظ قرآن بنا کر، حافظ قرآن بنا کر اس کے سر پر پگڑی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کوئی دستور نہیں، تو وہ بہت تعریف کرنے لگتے ہیں۔ کیوں نہ تعریف ہو دوستو بزرگوں، قرآن نازل و حجاز میں، ان کی تکمیل ہو مدینے میں، پھر اس کی اپنے اشاعت اپنے ہندوستان میں۔ دوستو بزرگوں، بڑی سوچ و فکر کی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت سے اترنے کے بعد حجاز پار کر کے یہاں ہندوستان میں اللہ پاک نے رکھوایا، کوئی مقصد تو ہے، کوئی ضرور تو اس بات کے اندر غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے بچے ہمارے لیے سفارش کہاں بنیں گے جب اللہ پاک کا یہ حکم ہوا، یا معاشر العلماء، تمام علماء کی جماعت کھڑے ہو جاؤ، ایک طرف آ جاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء سے یہ سوال کرتے ہیں تم ہمارے لیے کیا لایا ہے۔ بڑی شرمندگی کی بات ہے، اگر ہم یوں ہی خالی ہاتھ اپنے میزبانوں کے پاس چلے جائیں تو ہماری میزبانی کیسی ہوگی۔ دوستو بزرگوں، اندازہ لگائیے، اللہ پاک یہ سوال کرتے ہیں، تو یہ علماء اور یہ طلبہ، ان دونوں کے متعلق یہ سوالات ہیں کہ اللہ، ہم تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے، ہم وہ علم حاصل نہیں کر پائے جو آپ کے نبی، پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں دن 24 گھنٹوں میں اپنے اصحاب صفہ کو تعلیم دے کر اس کی زندگی کے اندر خشوع و خضوع نما پیدا کیا تھا، وہ ہم نے حاصل نہیں کر پایا۔ تب ہماری دل میں اور نیت میں یہ تھی کہ ہم اصحاب صفہ جیسے احادیث مکرمہ اور قرآن پاک کی تعلیم لے کر اللہ کو رازگی کے خاطر ان ادارے میں ہم داخل لیے، چونکہ ان ادارے اسلامیہ کی نسبت اصحاب صفہ سے ضرور شامل ہیں، ضرور اس کے اندر اس کی نسبت موجود ہیں، اس لیے سمجھ کر ہم تعلیم حاصل کر دیتے۔ اگر وقت ہوتا دوستو بزرگوں، آپ کے سامنے ایسی روایتوں اور سچی باتوں میں قرآن و حدیث کے تحت میں آپ کو یہ ثبوت کرتا، تو یہ آپ سوچیں اور سمجھیں، یہ ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ آپ کے اور آپ کے برادر کے، ہمارے بھائی مسلم مومن کے یہ سارے بچے ہیں۔ اس دن ایک ایک طلبہ اور علماء کرام، اس کے پیچھے 70 افراد ایسے ہوں گے جو قرآن کے حافظ ہوں گے، اور قرآن اور احادیث کے یاد کرنے والے، فقہ کو یاد کرنے والے علماء کرام ہوں گے۔ 70 آدمی کو اس طریقے سے ان کی سفارش کے تحت میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ کوئی ایسی معمولی جس کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن آج کل جاننے کے لیے بہت سارے مواقع ہیں، اور جانتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، آ کر کے پھر بھی اس کے پیچھے اس طرح چیمی گوئیاں اور اسی عزت کو ہم پردہ دری کرتے ہیں۔ خود اگر اس کا جان لیوا ہم خود بن جائیں، ان کی شکوہ شکایت کرنے والا ہم خود بن جائیں، تو بولیے غیر مسلموں کو تو مسلم ہے، غیر تو غیر ہے، وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ادارے بند ہو گئے تو سارے مرتدانہ طریقہ اور سارے یہ پھرنے والے طریقہ ہیں، یہ رسوم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔
ان کو چھٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو بدنانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو جاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ انجان پھریں گے تو پھر وہ بدماش اور پھر وہ جابر، پھر وہ ظالم جو کہیں گے اس کے سامنے آمنا صدقنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے دوستو سمجھ کی ضرورت ہے، چاہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ادارے ہندوستان کے اندر ہو جائے، یہاں 1 سے 2 دارالعلوم ہے، 2 سے 3 کب ہوگا ہم اور آپ نہیں جانتے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور کتنے ادارے قائم کرنا ہے، قیامت تک یہ ادارے قائم ہوتے رہیں گے، ان کی روشنی قیامت تک پھیلتی رہے گی اور اس کی روشنی اور اس کی آبادی قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس لیے ہمارے برا بھلا کہنے سے کیا ہوتا نہیں ہوتا، یا ہمارے بگاڑنے سے کیا ہوتا، جب اس کے خود نگہبان خدا ہیں، جب اس کے خود چلانے والے ان کے ساحل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے یہ تیار کردہ ہے، ہم ان کے نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم ان کے ساحل ہیں، ہم ان کے ملائے ہیں، جو ان کشتی پہ چڑھ کر سوار ہو کر ہم اپنا پار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کو اسی طریقے سے ایسے کشتیوں میں رہ کر، دین کے اداروں میں رہ کر، اس طریقے سے اپنی زندگی کو پاک و صفاف رکھ کر اس دنیا سے رخصت کر لے۔ زہ قسمت اس کی ہے جو ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اتنی ہی غنیمت اور کافی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ چاہے جان بھی چلی جائے راہ قرآن میں، چاہے جان بھی چلی جائے راہ قرآن میں، صداقت سے چاہے بلا سے سر بھی اڑ جائے صداقت کے پرچم اڑانے میں۔ دوستو یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے۔ چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔